بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل ہیلدی لائف میں ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں آج یہ بتائیں کہ موسٹلی دیکھا جا رہا ہے کہ بچوں میں چڑچڑاپن کیوں بڑھ رہا ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر عدنان علی طارق۔ بچوں میں چڑچڑاپن کیوں بڑھتا ہے یہ ہر ماں کو پتا ہے، لیکن ماں کے ڈاکٹر سے پوچھتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ ایسا کیوں ہے، جبکہ وہ اس کی ذمہ دار خود ہے، وہ اس کی پلاننگ خود غلط کر رہی ہے۔ جیسے ماں کو پتا ہے کہ اس نے اس کا کھانا لیٹ کیا، ماں کو پتا ہے کہ اس نے اس کی نیند ڈسٹرب کر دی، ماں کو پتا ہے کہ اس نے اس کو تیز دوائی کھلا دی بیماری جلد ختم کرنے کے لیے، ماں کو پتا ہے کہ اس نے اس کو رات کو دیر سے سلایا اور صبح دیر تک سوتا رہا۔ اسی طرح بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے ماں کو پتہ بھی ہے اور وجہ بھی ماں ہے۔ یعنی اگر ماں باپ اپنا لائف سٹائل ماڈریٹ کریں، ماں باپ اگر بچے کے کھانے کے اوقات کار پہ اور اس کی صحت مند غذاؤں پہ توجہ دیں، اسی طرح ماں باپ بچے کی قوت مدافعت کو بڑھائیں اور اسے بلا ضرورت اور جلد بازی میں تیز ادویات نہ دیں، تو یقیناً بچے صحت مند رہیں گے، ذہنی صحت بھی رہے گی اور جسمانی بھی، اور وہ چڑچڑے نہیں ہوں گے۔ تو اس میں کچھ چیزوں کو میں باقاعدہ پلاننگ بتا دوں کہ بچوں کو صحت مند رہنے کے لیے ان کا چڑچڑاپن نہ ہو، اس کے لیے بچے کا پیٹ بھرا ہونا چاہیے۔ میں اس کے لیے چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ میں راجپوت ہومیوپیتھک میڈیکل کالج میں ڈاکٹر لیاقت علی راجپوت صاحب کے ساتھ کام کرتا تھا، تو وہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے نا اپنے گاؤں کی زمینوں میں ایک آسٹرچ فارم بنایا، شتر مرغ فارم۔ اس میں شتر مرغ کے ایک دن کے چوزے آئے، اور مہنگا چوزا تھا، یہ تقریباً آج سے کوئی 10 سال سے زیادہ پرانی بات ہے، تو تقریباً 15,000 روپے کا چوزا تھا اور اس کی پہنچ اس سے بھی مہنگی پڑی۔ تو وہاں پہ جب پہلے دن چوزا آیا تو جس طرح ان کو ڈاکٹر نے گائیڈ کیا اس کے مطابق انہوں نے اس کے نیچے یہ چاولوں کا جو چھلکا ہے اس کا پاؤڈر بکھیر دیا، تو وہ چوزے نے آتے ہی نہ وہ کھانا شروع کر دیا اور بہت سے چوزے مر گئے۔ اب دیکھا تو ان کے جو میدے ہیں ان کے اندر وہ جو بھوسا بھرا ہوا تھا اور وہ پھول گیا تھا، اور اس سے ان کا ڈائجیشن جو تھی وہ رک گئی اور وہ چوزے مر گئے۔ اس کے بعد پھر مشورہ کیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ اٹھا کے نہ تو نیچے آپ پرالی بچھا دیں۔ اب یہ چاول کے پودے کی لمبی جو اس کا تنا ہوتا ہے یہ بچھا دی، اس کی موٹی تہ بچھا دی، تو ان چوزوں نے کیا کیا کہ اس کو سائڈوں پہ کر کے نا اپنے پاؤں کے پنجوں کے ساتھ تو نیچے سے مٹی کے کنکر کھائے اور اس سے کچھ چوزے مرے۔ پھر اس کے بعد ڈاکٹر نے کہا کہ آپ نے ایسا کریں کہ اس کے اوپر نا ایک فرش بنا دیں، اینٹیں جوڑ کے اوپر سیمنٹ کا فرش کر دیا گیا۔ تو اس کے بعد پھر کچھ چوزے مرے، ان کا پوسٹ مارٹم کیا تو ان کے معدے میں سیمنٹ کے چھوٹے چھوٹے کنکر تھے جو انہوں نے چن چن کے کھا لیے۔ یہ ساری صورتحال میں تقریباً لاکھوں روپے کا لاس ہو گیا، کافی سارے چوزے مر گئے۔ تو کراچی سے اس کے ایکسپرٹ ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ کیا گیا تو انہوں نے سارا کیس سنا، تو انہوں نے کہا کہ آپ ان کو یہ چیزیں تب کھاتے ہیں جب آپ ان کو فیڈ نہیں ڈالیں گے، تو آپ ان کو فیڈ کیوں نہیں ڈال رہے؟ تو ہم نے یا انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹر نے کہا کہ ان کو 2-3 دفعہ دن میں بس فیڈ ڈالنی ہے، سارا دن ان کے آگے فیڈ نہیں رکھنی۔ تو وہ ڈاکٹر کہتا ہے جب سارا دن آپ ان کو فیڈ نہیں دیں گے تو وہ یہی چیزیں کھائیں گے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، کیونکہ بچے کو تھوڑی مقدار میں بار بار کھانا چاہیے ہوتا ہے، اور جو اس کی چوزے کی پہلی فیڈ ہوتی ہے وہ اس کے ڈائجیشن کے مطابق ہوتی ہے، اس کی عمر کے لحاظ سے ہوتی ہے اور وہ جلد ہضم ہونے والی ہوتی ہے۔ تو آپ اس کو ان کو 24 گھنٹے فیڈنگ اور پانی ان کے آگے رہنے دیں، بلکہ جگہ جگہ پہ رکھیں تاکہ جب بھی ان کو بھوک لگے یہ فیڈ کھائیں، یہ دوسری چیزیں نہ کھائیں۔ اب مائیں آتی ہیں یا پیرنٹس آتے ہیں، باپ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ لیز چپس، یہ سلینٹیاں، یہ فلانی چیزیں بڑے شوق سے کھاتے ہیں، کھانا نہیں کھاتے۔ جب آپ کھانا انہیں دیتے ہی نہیں ہے تو وہ کھانا کیسے کھائیں؟ آپ پلان یہ کرتے ہیں کہ 3 ٹائم کا کھانا ہم کھاتے ہیں تو 3 ٹائم ہی وہ بھی کھائیں، ایسے نہیں ہوتا۔ بچے کے لیے آپ نے ورائٹی آف میل، یعنی مختلف طرح کا کھانا آپ نے موجود رکھنا ہے روزانہ، فریج میں رکھ دیں، کہیں بھی اس کو اویل کریں صحت مند غذا کو۔
جیسے آپ مختلف طرح کے میل اپنے لیے بناتے ہیں، ان میں سے ہی تھوڑا تھوڑا اس کے لیے بچائیں، اور بچے کو پتہ ہو کہ میرے کھانے کی چیزیں یہاں پہ پڑی ہوئی ہیں، اور وہ خود لے لے یا وہ خود آپ کو بتا دے کہ مجھے یہ فلاں چیز اس وقت کھانی ہے۔ اویلیبلٹی ہوگی، بچہ کھاتا رہے گا تو وہ اس کا پیٹ بھرا رہے گا، وہ جسمانی طور پہ بھی صحت مند ہوگا اور چڑچڑا بھی نہیں ہوگا۔ ایک نمبر دو، جب بچہ بیمار ہو جائے تو اس کی قوت مدافعت بڑھانے کے لیے اس کو اس کے موافق غذا دیں، ماحول دیں، اور کم سے کم ادویات کے ذریعے اس کو ٹھیک کریں، نہ کہ اس کو فوری طور پہ آپ ہائی پوٹینسی کی اور غیر ضروری ادویات اس کو کھلائیں اور فوری طور پہ ڈاکٹر کے اوپر دباؤ ڈالیں کہ میرا بچہ بس ابھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ یہ غلط ہے، اس سے اس کی قوت مدافعت ختم ہو جائے گی اور وہ ہر مہینے ڈاکٹر کے پاس جائے گا۔ اگر آپ ڈاکٹر کو کہیں گے کہ وہ اس کو کم سے کم دوائی پرسکرائب کریں تاکہ اس کی قوت مدافعت اچھی ہو، تو ممکن ہے آپ کا بچہ آئندہ کے لیے بیمار ہی نہ ہو، اس میں مدافعتی نظام اچھا ہو جائے۔ کم سے کم ادویات کے لیے پلان کریں، برداشت کریں، اور بچے کو بھی برداشت کرنے دیں، کچھ نہیں ہوتا۔ مثلا بخار ہے تو بچے کو ہائی گریڈ فیور سے صرف بچانا ہے تو اس کے لیے تو پٹیاں کرنا یا اینٹی پائریٹک میڈیسن دے دینا کافی ہے، 3 دن تک انتظار کر لینا چاہیے۔ اور اگر اس کی بخار کی ایسی قسم ہے جو نارمل سے ہٹ کے سمٹمز دے رہی ہے تو اسے پھر آپ ڈاکٹر سے ڈسکس کریں، یا ڈاکٹر کی آبزرویشن میں اس کو کم ادویات پہ رکھیں، ڈاکٹر کی حوصلہ افزائی کریں، اس پہ دباؤ نہ ڈالیں کہ ابھی ہم نے بچہ ٹھیک کرنا ہے۔ ایک نمبر دو، جب بچہ یہ تو ہوگی انفیکشیس ڈیزیز، جب بچے کو ڈائریا ہو جائے تو ڈائریا میں اس کو ایسی غذا دے دیں جو اس کی ڈائجیشن کو تھوڑا سلو کر دے، جو انزائمز کو تھوڑا کم کر دے۔ مطلب ہم کہتے ہیں کہ کھانے کے فوراً بعد چائے نہیں پینی، اس سے گیسٹرک انزائمز، گیسٹرک جوسز اور منہ کا سلائیوا نہیں بنیں گے اور ڈائجیشن رک جائے گی۔ اسی طرح اگر ڈائجیشن تیز ہے تو یہ چیزیں روک لیں گی، سونف کا والا دودھ دے دیں، چائے کی پتی والا دودھ دے دیں، اسی طرح اس کو ایسی غذا کھلا دیں جس میں فائبر کم ہے، اس سے اس کی انتڑیاں سست ہو جائیں گی۔ اور اس کو زیادہ ڈائری ہے تو اس کو او آر ایس پلا دیں، اس کو نمک اور چینی والا پانی پلا دیں، اس سے اس کے جسم میں منرلز ڈیفیشنسی نہیں ہوگی، الیکٹرولائٹ بیلنس رہیں گے، مطلب اس کو ڈی ہائیڈریشن نہیں ہوگی، تو بچہ کمزور نہیں ہوگا، وہ جتنی مرضی الٹی پوٹی ہیں وہ برداشت کر لے گا، دوائی کے بغیر وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کیونکہ ابتدائی سٹیج پہ جو الٹیاں اور پوٹیاں وہ میدا انتڑیاں خالی کرنے کے لیے ہوتی ہیں، اور اگر وہ خالی ہو گئی ہیں اور اس کے بعد یہ رک گیا تو پھر دوائی کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی لوگ آتے ہیں جی بچے کو صبح صبح بہت زیادہ الٹیاں پوٹیاں آئی ہیں اور دوائی دے دیں، اب ہم پوچھتے ہیں اس نے آخری الٹی کب کی تھی؟ جی وہ تو صبح ہی کی تھی۔ آخری پوٹی کب کی تھی؟ وہ صبح ہی کی تھی۔ اب وہ سارا دن اس نے کی نہیں ہے تو پھر دوائی کیوں دیں؟ لیکن آپ دے دیں دوائی تاکہ آئندہ نہ آئے، یعنی یہ ڈاکٹر کے اوپر ایک نیا دباؤ ہے کہ آپ دوائی ضرور دے دیں، وہ ٹھیک ہو چکا ہے، اس کا میدے میں کوئی ایسی غذا تھی جو ڈائجسٹ نہیں تھی ہو رہی، وہ نکل گئی ہے، اب آپ صبر کر لیں۔ لیکن پیشنٹ کہتا ہے نہیں آپ دوائی ضرور دے دیں، ہم اسے کھلائیں گے دوائی، اس سے مدافعتی نظام میں بھی خلل آئے گا اور ڈائجیشن بھی خراب ہوگی۔ اسی طرح جب آپ بچے کی نیند پوری نہیں کریں گے یا اس سے نیند پوری نہ کرنے کی وجہ سے بھی وہ چڑچڑا ہوگا، بھوک کم لے گا، اور اس کا باڈی ٹمپریچر امبیلنس ہوگا۔ اس کی نیند پوری کریں اور رات کے وقت میں بچے کو سونے کا عادی بنائیں، جب آپ خود سوئیں گے تو آپ کا بچہ بھی سوئے گا۔ اس کے بعد پھر ایک اور بات کہ بچے کے باڈی ٹمپریچر کو بیلنس رکھیں، اس کو گرم سرد نہ ہونے دیں، اس سے پھر اس کا باڈی ٹمپریچر بیلنس رہے گا تو وہ صحت مند رہے گا۔ تو اگر ہم ان چیزوں پہ عمل کریں گے تو بچہ چڑچڑا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ماشاءاللہ آپ کی بہت مفید باتیں، اور میرے خیال سے سمجھدار ماؤں کا انتخاب جو ہوگا وہ ڈاکٹر پروفیسر عدنان علی تارڑ کی باتیں سن کر ان کے اوپر عمل کر کے اپنے بچوں کو خود ہی ٹھیک کر لیں گے انشاءاللہ، ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو ہمیشہ کی طرح جاتے جاتے وہی چھوٹا سا ایک پیغام ہمارا کہ ہم 5 وقت باجماعت نماز قائم کریں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اولاد کے اوپر درود پاک پڑھیں۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔